رمضان رحمت کا سامان، رمضان بخشش کا اعلان، مدنی مذاکرہ علم و عمل کا جہان۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس پر 100 رحمت نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق و جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 1445 ہجری کے ماہ رمضان مبارک کا آج 5واں روزہ، اس کی عصر پڑھ کر عاشقان رمضان عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں جمع ہے، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ اب سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب بھی بالصواب، یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، بھول ہونے کی صورت میں مجھے قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت آپ سے میرا یہ سوال ہے، روزے کی حالت میں بلغم حلق میں چلا جاتا ہے تو اس سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا، اس بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دے۔ منہ میں بلغم ہے، تھوک ہے، تو وہ خود بخود حلق کے نیچے چلا جائے یا ارادتاً کوئی اتار لے، نگل لے، دونوں صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ امیر سنت یہ ارشاد فرما دیجئے کہ کسی بندے کی دختی آنکھ کا پانی جائنماز پہ لگ گیا اور کسی اور بندے نے اس جائنماز پہ نماز پڑھ لی اور اسے بعد میں یاد آیا تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اگر آنکھ میں سرما ڈالنے سے آنکھوں سے پانی بہہ جائے یا تیز ہوا کی وجہ سے آنکھوں سے پانی نکل جائے تو کیا یہ پانی ناپاک ہوگا، اور کیا اس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے گا؟ دکھتی آنکھ سے آنسو نکلنا یہ وضو توڑ دیتا ہے اور ناپاک بھی ہے۔ اب مصلی پر کتنا لگا اور اس جگہ پر سجدہ وغیرہ بھی کیا یا کیا، اس پر مسئلے ہوں گے، تو یہ اتنا نہیں ہوتا۔ اور دوسرا ہے کہ اگر اس جگہ پر سجدہ نہیں کیا یعنی اعضاء سجود اس پر لگے نہیں ہیں، سائیڈوں پر ہے بالفرض، تو اب یہ کہ نماز میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور اگر وہ ایسی جگہ پر ہے کہ جیسے اس پر پیشانی رکھ دی، ناک بھی لگ گیا اور یہ پھیلا ہوا ہے آنسو، اور 1 درہم سے زیادہ ہے، تب تو نماز نہیں ہوگی، اور اگر 1 درہم کے برابر ہے تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی، اور 1 درہم سے کم ہے تو پاک کر کے اگر کہیں لگ گیا تو نہیں لگا تو پھر یہ کہ دوبارہ نماز پڑھ لینا سنت ہے۔ رائے یہ کہ آندھی سے یا پیاز کاٹنے سے، دھویں سے جو آنسو نکل آتے ہیں تو یہ ناپاک نہیں ہوتے، نہ ان سے وضو ٹوٹتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت آپ سے میرا یہ سوال ہے، آج کل یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ سگریٹ پینے والے ایک روزہ دار کے سامنے سگریٹ پیتے ہیں تو وہ روکتے ہیں تو وہی کہتے ہیں کہ اس سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن ہمیں تو پتہ ہے طرح اس سے روزہ ٹوٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے، اس بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائے کہ انہیں کس انداز میں سمجھایا جائے۔ دھواں جو ہے سگریٹ کا ہو، اگربتی کا ہو یا ویسے کوئی دھواں ہو،
تو جب تک اس کو جان بوجھ کر ناک قریب کر کے کھینچیں گے نہیں نا اس وقت تک روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور وہ بھی روزہ بھی یاد ہو۔ اب یہ جو دھوئیں فضا میں اڑتے رہتے ہیں، گرد و غبار اڑتا ہی رہتا، ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ جب ہم بجلی کا یا کوئی بتی کا شیڈ ماریں گے یا دھوپ ایک مخصوص سمت سے کھڑکی سے داخل ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک شیڈ پڑتا ہے، تو یہ سارا گرد و غبار ہے، تو پھر وہ آدمی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ خود بخود دھواں سگریٹ کا پھیلا ہوا جا رہا ہے سانس میں، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس کو ٹھیک ہے، اس کو دھویں سے نہ روکا جائے، اس کو روزہ کیوں نہیں رکھا، اس پر اس کو امر بالمعروف کیا جائے، نیکی کی دعوت دی جائے کہ وہ رمضان شریف کا روزہ رکھا کرے۔ صلو علی الحبیب۔ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اگر پتہ چل جائے کہ یہ انسان آپ کے اوپر جادو کرتا ہے، کیا اس کے بدلے میں اس کے اوپر جادو کیا جا سکتا ہے؟ اول تو پتہ چلنا یہ نا، یہ بہت زیادہ مشکل ہے کہ یہ جادو کرتا ہے، کیونکہ یہ اس کا مطلب جتنے بھی عملیات ہوتے ہیں، علاج کے طریقے ہوتے ہیں یا ٹیسٹ ہوتے ہیں یا الٹرا ساؤنڈ ہوتے ہیں، یہ سب کے سب ظنی مانے جاتے ہیں۔ ظنی یعنی یہ یقینی نہیں ہوتے، یہ خیالی ہوتے ہیں، یوں سمجھ دو۔ اگرچہ بعض درست بھی ہوتے ہیں، بعض غلط بھی پڑتے ہیں۔ اب اس پر کوئی بھی یعنی کہ یہاں تک کہ اگر جادو کر دیا اس نے، یہ کسی بابا جی نے بتا بھی دیا اور دعویٰ بھی کر دیا، کچھ بھی ہو، تو اس کو کیس نہیں کر سکتے، قانونی کارروائی نہیں ہو سکتی اس پر کہ اس نے جادو کر دیا، فائنل نہیں ہے۔ ہاں وہ خود اقرار کرتا ہے ہوش و حواس میں کہ میں نے جادو کیا ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن ایسا عام طور پر نہیں ہوتا ہوگا۔ صرف یہ بابا جیوں کی باتوں میں آ کر کسی کو جادوگر سمجھنا یہ درست نہیں ہے۔ بعض بزرگوں نے یاسین شریف کا ایک عمل لکھا ہے کہ جس سے وہ چور کی شناخت ہوتی ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس کو چور قرار نہیں دے سکتے، کیونکہ چور قرار دینے کے لیے یہ ہے کہ یا تو خود اعتراف کرے کہ میں نے چوری کی، یا پھر یہ کہ اس پر گواہ گزارے جائیں کہ انہوں نے آنکھوں سے دیکھا ہے، یا جو بھی شرعی تقاضے ہیں وہ پورے ہوں کہ یہ چور ہے، تب جا کر اس پر سزا کا عمل ہوگا۔ عملیات کے ذریعے یہ یقینی علم نہیں حاصل ہوتا۔ ویسے یہ میں عرض کروں کہ جادو ہو سکتا ہے، جادو کا انکار نہیں ہو سکے گا، تاہم یہ کہ ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ ذرا کچھ ہوتا ہے کسی نے کچھ کروا دیا ہے، یہ ہمارے یہاں بہت ہے۔ آپ نے کبھی کسی پر کچھ کروایا ہے؟ کبھی نہیں۔ اچھا یہ کہاں کروایا جاتا ہے جادو؟ آپ کو کوئی ٹھیا اس کا معلوم ہے، کوئی دکان معلوم ہے، کسی فرد کو جانتے کہ وہ جادو کرتا ہے؟ آپ کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے، پھر بھی بولتے آپ نے کسی نے کروا دیا ہے، کسی قریبی رشتہ دار نے کروا دیا ہے۔ مطلب اگر ہم تحقیق کرنے نکلتے نا تو یار کس نے کروایا جادو؟ یہ اتنے ہزاروں بیٹھے ہوئے میرے پاس اس کے سامنے، یہ شاید یہ بھی سوچ میں پڑے ہوں گے کہ یار واقعی میں بھی جانتا تو نہیں ہوگی یہ جادوگر پایا کس خطے میں اور کس کونے کھانچے میں، کس کوڑے کے ڈھیر پہ یہ پڑا ہوتا ہے۔ گندا آدمی ہے جادوگر، کو اچھا آدمی تھوڑی ہوتا ہے۔ تو آپ یہ سوچو گے یار واقعی ہم نے دیکھا تو نہیں ہے کہ جادوگر سینگ والا ہوتا ہے، دم والا ہوتا ہے، پونچھڑی ہوتی ہے، ہوتا کیسا ہی ہے؟ یہ میں کیونکہ اچھا آدمی نہیں ہوتا، جادوگر اتنا خراب آدمی ہوتا ہے کہ جس کی انتہا نہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جادوگر کو پکڑ لیا، اس کو پاؤں تلے کچل دیا تھا۔ اس کا مطلب یہ بہت تھوڑے پائے جاتے ہیں جادوگر۔ تو اب یہ کہ جس کو دیکھو جادو کروا دیا، جادو کروا دیا، جادو کروا دیا۔ بابا جیوں کو بھی 2-3 باتیں یاد ہیں، یا تو بولو جادو ہے، بہت گہرا جادو ہے، کالا جادو ہے، تو وہ مریض کی سمجھ میں آئے گا، یا بولو تم کو اثرات ہیں، جنات، اثرات ہے، جنات کا اثر ہے، تو مریض کی سمجھ میں آئے گا۔ اور اگر کسی بابا جی نے بول دیا نا کہ آپ کو تو بیماری ہے، ڈاکٹری علاج کرواؤ، یا بول دیا کوئی نفسیاتی اثر ہے آپ کو، اب بابا جی کہے گا مجھے پاگل بول دیا، اس کو آتا ہی کچھ نہیں ہے۔ جب تک یہ بابا جیوں کی دکان یوں بعض اوقات چل رہی ہوتی ہے کہ یہ اثرات بولیں گے، جنات کا پورا قبیلہ چمٹا دیں گے، سمجھے باتوں میں، تو وہ سمجھ میں آ گیا کہ ہاں یہ بابا جی بہت جانتا ہے، بہت خوف کے مارے وہ کانپنا شروع ہو گیا، یار واقعی یار مجھے کپ کپی تاری ہو، واقعی یہ اثرات مجھ پر مرتب ہو رہے ہیں۔ اب یہ کپ کپی بھی نفسیاتی اثر کی وجہ سے، اس کو بول دیا پورا قبیلہ تم پر چمٹا ہوا ہے۔ لیکن دیکھیں میں نے جادو کا انکار نہیں کیا، جادو کا وجود قرآن سے ثابت ہے۔ اچھا اثرات یا جنات اس کا انکار نہیں کرتا میں،
لیکن ہے نا ہر دوسرے آدمی کو یار یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. ہر دوسرا آدمی جادوگر ہے ہمارے معاشرے میں، جبکہ میں نے آپ کو بتایا جادوگر کو جانتا کون ہے آپ میں سے. شاید آپ بھی سوچ میں پڑے ہوں گے کہ میں جانتا تو نہیں ہوں. آپ میں سے ہو سکتا ہے کوئی جانتے ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ آپ کے جو تاثرات چہرے کے ہیں یا جو بھی جس طرح پرسکون بیٹھے ہیں، اس کا مطلب آپ لوگوں کو پتہ نہیں کہ جادوگر پایا کہاں جاتا ہے، یہ ہوتا کہاں ہے. اس لیے مطلب جس کو مطلب یہ وہمات کر لینا کہ جادو ہی ہو گیا، جادو ہی ہو گیا ہے، مطلب امراض ہوتے ہیں اس سے کہ بعض اوقات لگتا ہے کہ جادو. اب جیسے ہاتھ پیڑ مر جاتے ہیں، بندہ سمجھتا ہے کہ اثر ہو گیا جادو. یہ اس طرح کے امراض ہیں کہ ہاتھ پیر مڑ جاتے ہیں. تو سارے ڈاکٹر یار ویسے ہی مطلب خالی تو دکانیں کھول کے نہیں بیٹھ گئے، نہیں، انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے، لاکھوں روپے خرچ کیا ہے، کہاں کہاں جا کر تعلیم حاصل کی. یہ بھی تو کچھ سمجھتے ہوں گے نا. اور یہ پھر مزے کی بات ہے کہ یہ علاج کرتے ہیں ڈاکٹر تو بعض اوقات مریض ٹھیک بھی ہو جاتا ہے. یہ بھی نہیں کہ نہیں ہوتا. شفا تو رب دیتا ہے. چاہے تعویذ دورے سے شفا ہوئی، تعویذ دورہ غلط نہیں ہے، اگر وہ شرعی طور پر درست الفاظ پر تعویذ مشتمل ہے تو وہ اچھا ہے، صحیح ہے. دھاگے پر دم کیا ہے، وہ چیز دم کی ہے کہ جس کی شریعت نے ممانت نہیں کی، وہ بھی صحیح ہے، کیونکہ ممانت کی بھی حدیثیں ہیں، لیکن وہ وہی شرکی الفاظ، کفری الفاظ اور اس طرح کی جو مطلب چیزیں پڑھنا یا لکھنا، ان کی ممانت ہے. ورنہ قرآن کریم کی آیت پڑھ کر، سورت پڑھ کے دم کرنے کا تو حدیثوں میں تذکرے ہیں، اس کے تو اس کی ممانت نہیں ہے. تعویذ تو حضرت عبداللہ بن عمرو، اس صحابی ابن صحابی تھے، یہ لکھ کر اپنے بچوں کو ڈالتے تھے تعویذ گلے میں. تو اس طرح تعویذ کی اصل موجود ہے، لکھ کر بھی پہنا جاتا ہے، چھو بھی کیا جا سکتا ہے، پڑھ کے دم بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن میں جو سمجھا رہا تھا کہ اس معاشرے کو وہم سے کس طرح نکالا جائے. اس طرح پھر دکانیں چمک رہی ہیں اور لوگ بیچارے پریشان. تو یہ کہ ہر بابا جی غلط نہیں ہوتا، ہر ایک یعنی اس معاملے میں یہ کہ جادو بھی کسی پر ہو سکتا ہے کہ واقعی اس پر جادو ہو یا جن کا اثر ہو. لیکن میں بس جو جس کو دیکھو اور دوسرے آدمی کو بتایا جاتا ہے، اس سے میں نے ایک مطلب سوال قائم کیا کہ آپ نہیں جانتے. میں نے نہیں دیکھا کبھی جادوگر کتنی ٹانگ والا ہوتا ہے، کتنے پر اس کے ہوتے ہیں. ایک میں چوٹ کرتا ہوں، میں نے نہیں دیکھے جادوگر کہاں ہوتے ہیں، یہ کس طرح کے ہوتے ہیں. کبھی دیکھا ہو جادوگر سامنے آ گیا ہو تو تعارف نہیں ہوا ہوگا، یہ ہوا ہوگا. یا کبھی اکا دکا اب اتنی عمر میں دیکھ لیا تو الشاذ کالمعدوم، جو بہت تھوڑا ہوتا ہے وہ نہ ہونے کی برابر ہے. ہو سکتا مطلب دیکھا بھی ہوگا، میں نے کبھی واسطہ پڑا ہوگا، لیکن باقاعدہ مطلب ہے کہ اتنے سارے یہ نہیں ہوتے. مسلمان سمجھتا ہے کہ جادو کتنی خراب چیز ہے. جادو میں یعنی کہ بعض اوقات تو یعنی کہ یہ اس میں کفریات کے مسائل ہوتے ہیں. جادو میں کفریات کرنے پڑتے ہیں، یہاں تک کہ کہا جاتا دنیا میں ایسا قرآن پایا جاتا ہے جو الٹا ہے، یعنی کہ سورہ ناس کی سین سے وہ لکھا ہوا پورا قرآن، یعنی بالکل الٹا. اور اس طرح قرآن پڑھنا یہ کفر ہے. یہ بھی پایا جا رہا ہے. یہ جادو کے اس سے جادو وغیرہ ہوتا ہے. اچھا اسی سے ہوتا ہے یہ نہیں، جادو کے اور بھی ہوتے ہیں، اس میں گندگیاں بھی کھانی پڑتی ہیں. بہت گندی چیز ہے جادو. اللہ پاک ہم کو اس سے پناہ عطا فرمائے، ہماری اولاد اور آئندہ نسلیں بھی اس مصیبت میں گرفتار نہ ہو. جادو نہیں چاہیے ہم کو اللہ پاک کی رضا چاہیے، اس کے محبوب کی سنتیں چاہیے. جنت میں یہ لے جائیں گے، جادو دوزخ کی طرف دھکے مارے گا، یہ اپنے کو نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ بھی رکھے اور کوئی جادو کا اثر ہم پر نہ بھی کرے. ہو سکتا ہے کہ کوئی ہم پر ایسا عمل کر دے جس سے جادو ہو جائے، اس کا انکار نہیں ہے. تاہم یہ کہ ذہن صاف رکھیں تو اچھا ہے، ورنہ خواہ وہمات میں پڑیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ماشاء اللہ، بہت پیارے باتیں آپ نے ارشاد فرمائی. لیکن اب بیٹھے بیٹھے بیمار ہو جانا، بار بار بیمار ہو جانا، چلتا چلتا کاروبار رک جانا، اچھا خاصا نفع چل رہا تھا اور یہ گیا اور لاس پر لاس ہو رہا ہے. ایک بچہ ضائع ہوا، اب 2 بچے ضائع ہوئے، 3 بچے ضائع ہو گئے، بچی کا گھر نہیں چل پا رہا ہوتا، گھر میں کہیں نہ کہیں دروازہ ٹوٹ رہا ہے تو کہیں چھت پھٹ رہی ہے تو کہیں کیا ہو رہا ہے، کہیں کیا ہو رہا ہے. تو اب یہ جو سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے یار، یہ پہلے نہیں ہوتا تھا، یہ اب ہو رہا ہے میرے ساتھ. پہلے اچھا خاصا کاروبار چل رہا تھا، کچھ صحت بھی مجھے اچھی تھی، گھر میں بھی کوئی مسائل نہیں تھے، ابھی بھی روٹ کر چلی گیا، کچھ بولو. بچہ میرے کو چھوڑ کر چلا گیا، اب کچھ بولیں. بیٹی میری سکھی نہیں ہے اور آپ کہیں کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو پھر بندے کا خیال جاتا ہے کہ کچھ نہ کچھ کسی نے کچھ کروایا تو ضرور ہے. اچھا بیٹھے بیٹھے کیسے ہو گیا؟
تو وہ جس کو یہ ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں ان کو آپ کیسے تسلی دیں گے؟ یہ جو اتفاقی امر ہوتے ہیں، مصیبتیں بلائیں آتی ہیں، بعض اوقات آدمی کو خود بھی غور کرنے سے مسئلے حل ہوتے ہیں. ایک یاد پڑتا مجھے، کسی ملک میں ایک سابق وزیر نے مجھے کہا تھا پہلے میرے پاس بڑا ہجوم آتا تھا، اب یہ لوگ مجھ سے بھاگ گئے. مجھے یاد پڑتا میں نے کہا تھا وہ آپ کے عہدے کے پاس آتے تھے، اب وزارت نہیں ہے نا آپ کے، نہیں ہے. پہلے آپ وزیر تھے تو لوگ آتے تھے، اب وہ چلی گئی تو نہیں آتے. انڈرسٹوڈ کا مطلب یعنی کہ کوئی وزیر ہوگا یا کوئی ارباب اقتدار میں سے ہوگا یا کوئی کسی پارٹی کا لیڈر ہوگا، صوبہ اسمبلی یا نیشنل اسمبلی کا ممبر ہوگا، تو ان کے پاس ہجوم ہوتے ہیں لوگوں کے، اس کا گھوم رہے ہوتے ہیں آگے بھی ہے. اور جس دن عہدہ ان کا چلا جاتا ہے تو بیچارہ اکیلے لڑک رہے ہوتے ہیں گلیوں میں. تو دنیا ہے، تو ان کے پیچھے دنیا کی وجہ سے لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں. تو ان کو بیکار یہ سوچنا کہ کسی نے جادو کر لیا اور بھوت چمٹ گیا مجھے کہ اب وہ میرے پاس لوگ نہیں آ رہے. وہ عہدے کے پاس آ رہے تھے، آپ کے پاس آتے کب تھے؟ آپ کے پاس آتے ہوتے تو باقی ہوتے، آپ کے عہدے کے بعد آتے تھے تو عہدہ گیا تو یہ ساتھ چلے گئے. یہ تو میرا خیال ہے یہ موٹی سی بات ہے جو سب کی سمجھ میں آتی ہوگی. اسی طرح مطلب اگر بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہوگا، بعض اوقات یہ کہ بچے فوت ہو گئے تو ویسے بچے تو فوت ہوتے ہیں، پھر اس کے فضائل بھی حدیثوں میں بیان ہوئے. تو مطلب پرانی باتیں ہیں، بچے فوت ہوتے ہیں یعنی زندہ نہیں بچتے بچے. اچھا، اور بعضوں کا یہ ہوتا ہے کہ بیوی بھاگ گئی تو یہ خود جادوگر ہوتا ہی ہے، بیوی کو بھگا دیتا ہے. جادوگر ایک چوٹ کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ بوبڑی جو ہے نا ہم لوگ میمن لوگ اس کو بوبڑی بولتے ہیں، جب بگاڑ کے اس کو کہ یہ چلتی ہے نا جب تو یہ سب کو بھگا دیتی ہے. تو بیوی کو خود بھگایا شور شرابہ کر کے، اس کے چاٹے مار کے، اور اب بولتا ہے کہ کسی نے جادو کر دیا. تو جادو تو نے کیا ہے، نہ مارتا نہ یہ بھاگتی، نہ اس پر مطلب ہر وقت کڑ 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 کرتا رہتا، نہ یہ بھاگتی، تو خود تو بھگایا اس نے. اسی طرح بچے بات نہیں مانتے تو بچوں کے ساتھ انداز زندگی آپ کا کیسا ہے. بات بات میں بچے کو جھاڑتے رہو گے، ڈانٹتے رہو گے. یہ جب بھی کوئی بیچارہ بات پوچھنے آئے گا اس کو بھگا دو گے، چل بھاگ جا، دفع ہو جا. تو یہ بچہ کب تک مطلب آپ کے ہاتھ میں رہی؟ ابھی ہے بیچارہ مجبور ہے، سمجھدار ہوگا تو ہو سکتا ہے باغی ہو جائے، باغی ہو جاتے ہیں. باپ روتا ہوتا ہے کہ میرا بچہ مجھ سے باغی ہو گیا، لیکن یہ ماضی میں جا کر غور کرے نا تو بعض اوقات اس کی اپنی غلطیاں ہوتی ہیں. اولاد کو باغی ہونا نہیں چاہیے، ماں باپ کو چھوڑنا نہیں چاہیے. بھلے ماں باپ نے ظلم کیا، چھوڑنا نہیں چاہیے، لیکن یہ مطلب چھوڑ دیتے ہیں ماں باپ کو. جتنی یہ اولاد یہ بغاوت کرتی ہے نا تو اس میں بہت سے ماں باپ کا اپنا اس میں کچھ اس طرح منفی کردار ہوتا ہوگا جس کی وجہ سے یہ اولاد بھاگ جاتی ہے. اس طرح اور معاملات، کاروبار میں نقصان ہونا، وہ روزی تو اللہ دیتا ہے، نقصان تو ہوتا ہے. کہ یہ زلزلے آتے ہیں تو کاروبار سمیت دکان دھس جاتی ہے، کاروبار اور تاجر دونوں کو لے کر دھس جاتی ہے نا دکان زلزلے میں. یہ صاحب کس نے کروا دیا، کیسے آ گیا، کسی جادوگر نے یہ کون سی پھونک ماری کہ خود بچا رہا اور سب لوگ دھس گئے. یہ آفتیں تو آتی ہیں، بارشیں جو طوفانی بارشیں آتی ہیں، یہ کون سا جادوگر وہی ہے پھونکے مارتا ہے اور بادل پھٹ پھٹ کے برس رہے. یہ صورتیں تو ہوتی ہیں. تو اسی طرح دنیاوی معاملات میں نقصان ہوتا تو اللہ پر نظر رکھے بندہ، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میری کوتاہیاں میری خطائیں معاف کر دے، اور میرا یہ کاروبار بحال ہو جائے یا میرا جو بھی مسئلہ ہے حل ہو جائے. اب اللہ پاک کی جناب میں عرض کرتے رہیں گے تو اسی نے کام تو اسی نے بنانا ہے، اور کون ہے جو کام بنائے گا ہمارے. تو اس طرح مطلب ہم نے اصل دروازہ چھوڑ کر جادوگروں کے پاس بھاگ رہے ہیں، تو بابا جیوں کے پاس بھاگ رہے ہیں، تو بعض جو کام مزید وہمات میں پڑ جاتے ہیں اور کام خراب سے خراب تر ہوتے چلے جاتے ہیں. لیکن میں پھر کہہ دوں کہ بابا جی مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میں ہر بابا جی کو برا نہیں کہتا. میں ڈاکٹروں کے بارے میں بھی کچھ عرض کرتا رہتا ہوں، لیکن ذرا میں یہ کہ ہر ڈاکٹر برا نہیں ہے، لیکن ہر ڈاکٹر اچھا بھی نہیں ہے، یہ سب سمجھ سکتے ہیں. تو مطلب یہ کہ جیسے سب آدمی اچھے نہیں ہوتے، سب آدمی برے بھی نہیں ہوتے. ایسے بااخلاق لوگ بھی ہیں کہ جو مطلب غریبوں کی مدد کرتے ہیں اور کام بنا دیتے ہیں، اور ایسے بد اخلاق لوگ بھی ہیں جو غریبوں کو مزید لوٹ لیتے ہیں بیچاروں کو اور مزید مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں. تو ہر طرح کا آدمی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. سوشل میڈیا کے کچھ سوالات ہیں. عمران انصاری یہ کہہ رہے سحری کھا لینے کے بعد روزے کی دعا پڑھ کر کچھ کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ جب تک صبح صادق نہیں ہوئی نا تو کھا سکتے ہیں،
روزے کی نیت تو مغرب کے فوراً مغرب سورج ڈوبتے ہی کر سکتے ہیں کہ کل کا روزہ میں رکھوں گا. یہ فرض روزوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، نفل کے لیے بھی یہ مسئلہ ہے. تو اب یہ کہ پھر رات بھر کھانے کی اجازت ہے جب تک رات باقی ہے. علی شیر ہیں، کہتے ہیں اگر کوئی شخص روزہ نہ رکھے بیمار ہونے کی وجہ سے تو کیا وہ تراویح کی جماعت کروا سکتا ہے؟ یعنی بیمار ہونے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہا. کوئی روزہ نہیں رکھتا جان بوجھ کر، شریعت کا اجازت اس کو نہیں ہے، اور یہ جن لوگوں کو یعنی پتہ بھی ہے اعلان وہ نہیں رکھ رہا، تب تو فاسق کے معلن ہے. اور اس کی اقتدا، اس کے پیچھے نماز پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہے. اس میں تعظیم ہے نا اس کی، اور یہ تعظیم کے لائق نہیں ہے. فاسق کے معلن جو ہے یہ تعظیم کے لائق نہیں ہے، تو اس کے پیچھے نماز نہ پڑھی جائے. محمد صالح، نماز میں کسی آیت کی تکرار کا کیا حکم ہے؟ آیت کی تکرار کس وجہ سے کر رہا ہے، یا تو بھول گیا بار بار یاد کر رہا ہے، یا ویسے نفلوں میں تو تکرار کر سکتے ہیں. بزرگوں کے کیسے کیسے واقعات ہیں، ایک ایک آیت پر تکرار کرتے ہوئے غور و فکر کرتے ہوئے نکال دیتے تھے بعض اوقات نفلوں میں. غلام مصطفیٰ، عقیقے کی تقریب کرنا اور اس میں شریک ہونا کیسا؟ عقیقہ اس سے مستحب ہے اپنے شرائط کے ساتھ. اگر اس کے لیے کوئی دعوت کرتا ہے، عقیقے کے گوشت سے تقریب کرتا ہے، اور اس میں کوئی شرعی خرابی نہیں ہے، جائز ہے. شرعی خرابیاں یہ ہیں اور داخل ہو گئی کہ مردیں عورتیں مکس ذکر چل رہا ہے، تو یہ سب گناہ کے کام ہیں، یہ نہیں ہونے چاہیے، یہ کسی بھی تقریب میں نہیں ہونے چاہیے. محمد کاشف سوال کر رہے ہیں، کیا خطبے کے بغیر بھی نکاح درست ہو جائے گا؟ ہاں، نکاح تو ہو جائے گا. جاوید رضا خان یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ دونوں سجدوں کے درمیان وقفے میں عربی یا اپنی مادری زبان میں دعا مانگنا کیسا؟ اللہم اغفر لی، دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ بولتے ہیں، اس میں اللہم اغفر لی کہہ دے یا رب اغفر لی کہہ لے، مستحب ہے. اپنی مادری زبان میں نہیں کر سکتے، نہیں کہہ سکتے، نہیں پڑھ سکتے. شبیر گونڈل یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ امام صاحب کسی فرض نماز میں آیت سجدہ تلاوت کریں اور سننے والوں کو آیت سجدے کا معلوم نہ ہو تو کیا حکم ہوگا؟ سب پر سجدہ واجب ہو جائے، اس کو نماز ہی میں ادا کرنا ہوگا. اب نہیں پتا تھا اور بعد امام صاحب بھی پڑھ گئے اور سجدہ نہیں کروایا، اب وہ ساقط ہو جائے گا، باہر کر نہیں سکتے. نماز کا سجدہ نماز میں ہی یہ کریں گے. تراویح میں امام صاحب اتنی تیزی کے ساتھ قرآن پڑھ رہے ہیں کہ مقتدیوں کو یعنی نمازیوں کو تلاوت سمجھ ہی نہیں آ رہی، تو کیا نماز ہو جائے گی؟ آج کل ایسے ہی سب کیا کیا جائے. مسجد کی یہ کہانی ہے، اور عوام کا بھی یہی حال ہے کہ عوام اگر کوئی اطمینان سے پڑھا اس کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. انہیں حافظوں کی چاندی ہو رہی ہے کہ جو مطلب یا علمون تعلمون یا علم تعلمون یا علمون تعلمون اس طرح وہ لگے ہوتے ہیں. مطلب کیا علاج کیا جائے اس کا؟ صحیح جہاں پڑھتا ہو قرآن کریم حافظ، اس کے پیچھے پڑھنی چاہیے. اگر وہ واقعی غلط پڑھ رہا ہے تو اس کے پیچھے پڑھنے سے کیا، اگر وہ ایسے پڑھ رہا ہے کہ نماز بھی فاسد ہو رہی ہے. اب یہ جس طرح میں نے آپ کو مثال دی، حروف چبا چبی کر رہا ہے، تو اس کے پیچھے نماز کہاں ہوگی؟ قرآن تو پڑھ نہیں رہا نا، قرآن پڑھنا ہے تو کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے، معنی بدل جاتے ہیں، بارہا معنی بدل جاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میرا سوال یہ ہے کہ جو زکوٰۃ ہے، میں نے نیت کی ہے کہ میرا گھر جو جس میں رہ رہا ہوں اس پہ تو زکوٰۃ نہیں ہے. دو اور جگہ دوسرے شہروں میں یا کراچی میں ہی میں نے جگہ لی ہے پلاٹ کہ انشاءاللہ اس میں اپنے لیے گھر بناؤں گا، فرض ہوگی یا نہیں؟ دوسرا سوال کہ ہر جگہ یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ جو عورت ہے جو زیور گھر میں پہن رہی ہے اور یوز میں ہے اس پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ وہ انویسٹمنٹ پرپس کے لیے نہیں ہے، وہ روزانہ یوز کر رہی ہیں گھر میں اور کبھی شادی بیاہ میں یوز کر رہی ہیں. ان کی اپنی یہ ملکیت ہے، مقصد وہ ملکیت اس حساب سے نہیں ہے، انویسٹمنٹ حساب سے انہوں نے اپنے استعمال کے لیے رکھا ہے. جس طرح ہمارے پاس گھر ہے استعمال کے لیے، گاڑی ہے، کبھی ایک گاڑی ہوتی ہے، کبھی دو گاڑیاں ہوتی ہیں، دو چلاتے تو نہیں ہیں، ایک کھڑی ہوتی ہے، مگر وہ بھی زکوٰۃ سے مستثنیٰ ہے. تو یہ سون جو گولڈ ہے جو گھر میں عورت کے پاس ہے وہ 10 جو ہے تولہ ہے، 20 ہے، 30 ہے، 7.5 سے اوپر ہی ہے، تو اس پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے نہیں ہے؟ اس میں مہربانی کر کے رہنمائی فرمائے، جزاک اللہ.
آپ نے جو مکانوں کے بارے میں ارشاد فرمایا نا، تو اس سوال کا جواب یہی ہے کہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. جیسے مکان کسی نے لیا اور ویسے لیا، مکان لیا، پلاٹ لیا، تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی. اگر بیچنے کے لیے پلاٹ لیا تب زکوٰۃ فرض ہوگی، یا مکان بیچنے کے لیے لیا، ویسے ہی لیا، رہنے کے لیے لیا، یا ویسے ہی لے لیا مکان، تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی. اچھا ہاں، کرائے کے لیے میں کرایہ اس سے کماؤں گا، تو جو کرایہ ہے نا اس کرائے پر وہ کاؤنٹ ہوگا، زکوٰۃ کے اس میں شمار کیا جائے گا. اور سونا چاندی یہ عورت استعمال کرے یا نہ کرے، اس سے کاروبار کرے نہ کرے، خود کماتی ہو نہ کماتی ہو، سونا چاندی اگر اس کے بعد اتنا ہے جس میں شرائط پائے جائیں زکوٰۃ کے، تو زکوٰۃ اس پر فرض ہو جاتی ہے. اب عورت ہو یا مرد ہو، دونوں میں سے کسی کے پاس بھی ہو سونا چاندی، تو وہ زکوٰۃ میں کاؤنٹ ہوگا جبکہ وہی شرائط پائے جائیں. بارگاہ رسالت میں عورتیں حاضر ہوئیں، ان کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے. ارشاد فرمایا تم اس کے زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ عرض کی نہیں. فرمایا تو کیا تم اسے پسند کرتی ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آگ کے کنگن پہنائے؟ عرض کی نہ. فرمایا تو اس کی زکوٰۃ ادا کرو. امام مالک، ابو داؤد، ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں، فرماتی ہیں میں سونے کے زیور پہنا کرتی تھی. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ کنز ہے جس کے بارے میں قرآن مجید میں وعید آئی؟ ارشاد فرمایا جو اس حد کو پہنچے کہ اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے اور ادا کر دی گئی تو اب تو کنز نہیں، کنز خزانہ. یعنی جس پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، یعنی جس کے جمع کرنے کے اوپر وعید آئی ہے کہ جمع کریں گے تو آگ کی وعید دی گئی ہے، تو اگر زکوٰۃ ادا نہیں کی تو پھر یہ اسی کنز یعنی خزانے میں آئے گا جس کے جمع کرنے کے اوپر وعید موجود ہے. سونا چاندی کسی بھی کنڈیشن کے اندر ہو، چاہے وہ یعنی بنا ہوا کوئی زیور ہے، جیسے بریسلیٹ بنا ہوا ہے، کنگن بنا ہوا ہے، یا وہ کوئی بسکٹ کی صورت کے اندر ہے، کسی بھی صورت میں اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی. اپنا پہننے کے لیے رکھا ہوا ہے، دینے کے لیے رکھا ہوا ہے، گھر میں سنبھال کے رکھا ہوا ہے، ہر صورت میں اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہی ہوتی ہے. جو کرنسی ہے، کرنسی میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جو ضرورت کے علاوہ رقم ہے اور وہ 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر پہنچی ہے تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے. اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہو، یعنی اس نے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں نماز کی حالت میں، اس کو اگر کوئی حاجت ہو جاتی ہے تو دایاں ہاتھ یا اگر بایاں ہاتھ سے وہ کچھ ادا کرتا ہے تو نماز اس کی ٹوٹ تو نہیں جائے گی؟ اگر ایک آدھ بار اس نے ہاتھ اٹھایا خارش کے لیے، الٹا ہاتھ اٹھا دیا تب بھی نماز تو نہیں ٹوٹے گی. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے ایک رکن میں 3 سے کم بار ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہوتی ہے. خارش، تو خارش کے لیے یوں کیا، انگلیاں کئی بار حرکت دی، یہ بھی ایک بار ہوا. یہ اب پھر ہاتھ باندھ دی اس نے، پھر اب دوبارہ کیا، اب باندھ لیا. اب اگر تیسری بار اٹھاتے ہیں تو نماز ٹوٹ جائے گی. اور رکوع میں چلے گئے مثلا تو اب پھر 3 سے کم کی اجازت ہو گئی. اسی طرح دیگر ارکان میں 3 سے کم کی اجازت. یہ ویسے ہی پوچھا نہیں ہے انہوں نے، ضمن میں نے مسئلہ عرض کر دیا خارش کا. بار بار جو کھجاتے رہتے ہیں تو وہ دیکھ لیں کہ نماز ان کی باقی رہتی ہے کہ نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. میرا نام سید عرفان ہے. تو میں جو ہے نا وہ اولاد کی جو ہے نا وہ بہت پریشانی ہے. ایک بیٹی ہے، ایک بیٹا تھا. بیٹا جو ہے نا وہ اللہ کو پیارا ہو گیا اور 2.5-3 سال ہو گئے ہیں. پیر صاحب سے دعا فرما دیجیے گا تو بہت ہی مہربانی ہوگی. امیر علیہ سنت سے عرض ہے کہ اس طرح کے بہت ساری کالز آتی ہیں جس میں کوئی بیمار ہے یا اولاد کے لیے یا اس طرح بہت ساری، سب کے لیے دعا فرما دیں. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے کہ جنہوں نے جو مدنی چینل پر دعاؤں کے لیے درخواستیں دی ہیں دیتے رہتے ہیں. اللہ پاک سب کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرمائے، کرم فرمائے. ان کے مریضوں کو بیچاروں کو شفا عطا فرمائے. ان کے بچے نہیں جیتے بچے جیے، بے اولادوں کو نیک اولاد ملے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
میرا نام عبدل شکور ہے اور میں جھنگ پاکستان پنجاب سے رہنے والا ہوں. سلسلہ چل رہا ہے جادو کا، تو اگر جادو وغیرہ یا یہ تعویذ وغیرہ کرتے ہیں، اگر ہو ہی جائے مثال کے طور پر، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کا علاج کریں. تو میرے کہنا ہر بابا جی برا تو نہیں ہوتا، یہ ذرا بابا جی ہی عام طور پہ علاج کر رہے ہوتے ہیں. ان کے اوراد بھی بعض ہوتے ہیں جادو کے توڑ کے. چھوٹی بچیوں کے لیے تراویح کی کل کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ چھوٹی بچی کو نماز فرض نہیں ہوتی، نابالغہ کو اگر پڑھنا چاہے تو اس کے لیے 20 رکعت تراویح وہ بھی پڑھ لے. 7 سال کی ہے یا اس سے زیادہ کی ہے تب تو اس کو پڑھ لینا چاہیے، عادت پڑھے نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ اگر کوئی مرنے سے پہلے امانت رکھوا کر گیا ہو کوئی پیسے وغیرہ، تو اس کے مرنے کے بعد اس کا کیا شرعی حکم ہوگا ان پیسوں کا؟ براہ کرم اس کا جواب ارشاد فرما دیجیے. وہ جو امانت ہے نا وہ ان کی اولاد جو بھی ان کے ورثاء ہیں ان کے حوالے کر دیجئے. اس میں اگر آپ یہ کوئی ایسی احتیاط ارشاد فرما دیں کہ بس آپ کا جیسے والد صاحب کا انتقال ہو جاتا ہے یا گھر کے بڑے چلے جاتے تو لوگ آ کر ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں کہ ہمارے اتنے پیسے. تو ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں کہ حضور لینا دینا کرتے ہیں نا تو لکھا ہوا نہیں رکھتے. اگر لکھت پرت جس کو ہم کہتے ہیں اگر وہ کر لیں، اور بسا اوقات اتنا چھپاتے ہیں اپنے بچوں کے تعلق سے کہ پھر بچوں کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ کس سے لینا ہے کس سے دینا ہے. تو کوئی ایسی بچوں میں بھی ایسے اعتماد کی فضا قائم کی جائے یا کوئی ایسے شخص کو اعتماد میں لے لیا جائے. بعض اوقات بندہ چلا جاتا ہے، کروڑوں روپے اس کے لینے کے ہوتے ہیں، اولاد کو نہیں پتہ ہوتا، یا اس کے دینے کے ہوتے ہیں تو لوگ آ جاتے ہیں کیونکہ اس نے کہ ریٹنگ میں رکھا نہیں ہوتا. تو اگر لکھنے کا مزاج اگر ہو جائے اور یوں اعتماد میں لینے کا اگر مزاج ہو جائے کسی ایک آدھ کو بھی، یا کہیں لکھ کر رکھ دیا جائے کہ بھائی اگر کوئی ایسا ایمرجنسی کیس ہو تو میرے یہاں پر لکھا ہوا چیزیں رکھی ہوئی ہیں، تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ بعد میں اولاد کے لیے یہ مفید رہے گا؟ ظاہر ہے کہ لکھا ہوا ہو اور گواہوں کے ساتھ، لکھنا گواہوں کے ساتھ مفید ہوتا ہے. لکھا ہوا ہونا چاہیے، کوئی گواہ بھی ہو اس کا کہ ہاں بھائی فلاں کے پیسے ہیں، فلاں کے پیسے ہیں، فلاں کو اتنے دینے ہیں، فلاں کے لینے ہیں. یہ ہوتا تو واقعی بہت مصیبتوں سے بچ جاتے ہیں آل اولاد جو ہے. ورنہ پھر لڑائی جھگڑے اور مارا ماری بھی ہوتی ہے. بعض وقت ان کے اپنے حقوق ضائع بھی ہو جاتے ہیں، ان کے ہوتے ہیں لیکن ان کو مل نہیں پاتے، وہ پتہ ہی نہیں ہوتا کس کے پیسے. اس میں تاریخ کا بھی آپ اہتمام کیا کریں. جو اس طرح کی چیزیں لکھ کر لکھنے کے رکھتے بھی ہیں وہ لکھ لیتے ہیں کہ اتنے روپے دینے کے تھے، اچھا اتنے واپس آ گئے، پھر لکھتے اتنے دینے کے تھے. تو آپ تاریخ نہیں لکھتے کہ بھائی جو آپ نے پہلی لائن لکھی تھی اس کی ڈیٹ لکھیں گے، اس ڈیٹ کو میں نے اتنے دیے تھے. پھر جب واپس آئے تو وہ ڈیٹ لکھیں گے، اس ڈیٹ کو واپس آ گئے، تاکہ آپ کے بعد اگر کوئی آپ کی کتاب کاپی بک دیکھنا چاہے تو وہ ڈیٹ وائز اس کو پتہ چلے کہ کون سی بات کب لکھی گئی تھی. کیونکہ یہ مسائل ہو رہے ہوتے ہیں اور پھر اولاد جو ہے نا وہ پھر آپس میں بھی الجھتی ہے اور لوگ بھی آپس میں الجھ رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح لکھا ہوا ہونا یہ شریعت کو مطلوب بھی ہے، محمود بھی پسندیدہ ہے شریعت کا کہ چیزیں لکھی ہوئی ہوں. آپس میں جو بھی آپ معاہدہ کرتے ہیں تو آپس میں کوئی لکھ لیا کریں تاکہ آپ کو اور آپ کی اولاد کو آپ کے ہوتے ہوئے آپ کے بعد میں تکلیف سے ان کو بچایا جا سکے. ڈیٹ بھی خالی ڈیٹ لکھ دی تو فائدہ نہیں کرتی. تاریخ ہو تو ڈیٹ، آج کی تاریخ سپوز کرو کہ سپوز کیا واقعی 5 رمضان، اب 5 اب نہیں لوگوں کو معلوم اتنا، تاہم یہ کہ 1445 ہجری یہ بھی لکھے. تو اب انگلش تاریخ آج ہے 16 تو مارچ بھی لکھے، 2024 یہ بھی لکھے تو پتہ چلے کون سے سال کی ہے کون سے مہینے کی. خالی ڈیٹ تو ہر مہینے وہ ڈیٹ تو کھڑی ہوتی ہے. تو یہ تو خیر عوام، میں نے پہلے بھی یہ عرض کیا، لیکن سب تھوڑی ہمیں سنتے ہوتے ہیں نا، سب کی اس وقت عقل کام کرتی ہے. انتقال ہو جاتا ہے، آج ابھی انتقال ہو گیا ہے، یہ پیغام جاری ہو جائے گا، وہ گھنٹوں تک یا دنوں تک وہ چلتا رہے گا. تو آج سے مراد کون سا دن؟ نماز جنازہ کا بعد میں اعلان کیا جائے گا. اچھا اب جنازہ کی نماز بھی ہو گئی، تیجا بھی ہو گیا، اس وقت کسی کو پیغام پہنچا پڑا، اب کیسے پتہ چلے یہ کب جنازہ ہے یا ہو گیا؟ تو اس لیے میں نے مشورہ دیا کہ ڈیٹ پوری ہونی چاہیے، اس سے پتہ چلے کہ مطلب کب انتقال ہو. بھئی آج 5 رمضان 1445 ہجری،
یا یہ کہ آج 16/3/24 کو انتقال ہو گیا نماز جنازہ کا، اتنے بجے انتقال ہو، یہ بھی لکھنا ہوگا نا کہ تقریباً 5 بجے انتقال ہو گیا، پھر یہ کہ نماز جنازہ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا تو سمجھ میں آئے گا، دوپہر کو 5 بجے یا رات کے 5 بجے، شام کے 5 بجے، یہ آسانیاں ہوتی ہیں اس میں۔ پھر نماز جنازہ میں بھی وہی ڈیٹ وغیرہ کہ آج نماز جنازہ تاریخ سو اینڈ سو فلاں مسجد میں اتنے بجے ادا کی جائے گی، تاکہ بعد میں کوئی اعلان پڑے نا تو اس کو تشویش نہ ہو کہ وہ مسجد ڈھونڈنے نکلے تو پتہ چلے یار 2 دن پہلے جنازہ تو ہو گیا۔ رمضان رحمت کا سامان، رمضان بخشش کا اعلان، مدنی